إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، تقدیس، تمجید اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار ان گنت درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے متعلق تو آپ انہیں بتائیں کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس چاہیے کہ لازم ہے تم پر، تم بھی اللہ رب العالمین کے حکم کو مانو اور اس پر ایمان لے کے آؤ تاکہ تم رشد و ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت سے پہلے بھی اور اس کے بعد والی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے احکام بیان کیے، اعتکاف کے مسائل بیان کیے ہیں، رمضان کی اہمیت بیان کی ہے۔ درمیان میں یہ آیت ہے، تو بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ سے یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں خوب دعائیں کرو۔ اس آیت سے پہلے بھی روزے کے احکام، بعد والی آیت میں بھی روزے کے احکام۔ مقصود کیا ہے
روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرو۔ ایک حدیث سماعت فرمائے، مسند بزار کے اندر روایت ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ فی کل یوم ولیلہ اتقاء من النار فی شہر رمضان وان لکل مسلم دعوہ یدعو بها فیستجاب لها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی ہر رات اور ہر دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے حصے میں کیا فرمایا؟ ہر مسلمان کی جس وقت وہ پکارے رمضان کے مہینے میں، جس وقت اللہ کو پکارے، اللہ بندہ مومن کی ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر رمضان المبارک کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے، دو خصوصیات۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یہ پورا مہینہ، راتیں بھی اور دن بھی، اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ویسے تو ہمارے معاشرے میں عوام الناس میں یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، پہلا دھاکہ رحمت دا، دوسرا دھاکہ جو ہے وہ برکت کا۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پورا مہینہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سن چکے ہیں پچھلے سے پچھلے جمعے میں بڑی وضاحت کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، چاند نظر آ گیا، آپ تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین کو اللہ جکڑ دیتا ہے، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ واضح نص موجود ہے کہ پورا مہینہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی برکتوں کا، اللہ رب العالمین لوگوں کو ہر رات ہر دن جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر رہے ہیں۔ تو پھر روزے کو مثالی بنانا چاہیے نا۔ تو پھر روزے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ روزے کی حالت میں اللہ کو خوب پکارو، خوب پکارو، خوب اللہ سے التجائیں کرو، خوب اللہ سے دعائیں کرو۔ مگر ہمارے ہاں اس چیز کا رواج ہی نہیں۔ ہم دعا کو عبادت سمجھتے نہیں ہیں، ہم دعا کو عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ پہلے یہ بھی بتا دوں کہ دعا ہے کیا، دعا کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ضرورت مند، کوئی بھی حاجت مند اپنی مشکل کے لیے اللہ کو پکارے، اس کو دعا کہتے ہیں، آسان لفظوں میں۔ کوئی بھی ضرورت مند، اور ہم سب کے سب ضرورت مند ہیں کہ نہیں ضرورت مند؟ بولے ضرورت مند ہیں، حاجت مند بھی ہیں، ہماری ضروریات بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں۔ تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی، خود نہیں دعا کرنی، آپ سب دعا کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی سنت ہے، مگر خود بھی تو کریں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں، ان سے کہہ دے کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ یہ ہے دعا کا مطلب۔ دنیا میں سب سے مقرب ترین لوگ کون تھے؟ کون تھے؟ انبیاء کرام۔ حضرت نوح علیہ السلام 17ویں سپارے میں سورۃ الانبیاء پڑھیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس سورت کا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ نے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا لے لیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی سب سے پہلے ذکر کیا اللہ نے۔ لوگوں نے آگ میں پھینکا تو کس کو پکارا؟ اس مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ اور ہم مشکل وقت میں کس کو پکارتے ہیں؟
واٹس ایپ لوگوں کر کے دسنے اپنی مجبوریاں اپنی لاچاریاں، وہ مذاق بناتے ہیں، وہ پتنگڑ بناتے ہیں، لوگوں کو بتانا نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اسے چاہیے کہ اپنے رب سے مانگے۔ ہم سوچتے ہیں یار یہ چھوٹی سی چیز میں اللہ سے مانگ کے کیا کروں، نمک ختم ہو گیا گھر میں، اللہ سے مانگو۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات میں اللہ تو بڑی ساری کوئی شے منگا، چاہے تو چھوٹی جی چیز میں ابھی بھی لے لوں گا۔ اس حدیث میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اپنے رب کے در کو نہیں چھوڑنا، اللہ کو پکارنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی، حسب اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بڑا اچھا کار سا۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُوحًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا ہے میرے رب، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کرب عظیم ہے، کرب عظیم، کرب عظیم کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کرب کہتے ہیں اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں، انسان کو اپنے چاروں طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ یہ پتہ کب کا وقت ہے؟ کون سا وقت تھا؟ قوم نوح پہ عذاب آنے والا تھا، اللہ نے کہہ دیا تھا اے نوح ہم آپ کی قوم کو، آپ کے بیٹے کو بارش کا پانی یا طوفان بھیجیں گے، پانی سیلاب کا عذاب بھیجیں گے، آپ کی پوری قوم کو جتنے آپ کے مخالفین ہیں سمیت آپ کے بیٹے کے سب کو غرق کر کے رکھتا۔ پریشان ہے پیغمبر اللہ کا پیغمبر پریشان ہے تو پکارا کس کو؟ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے اس کو بھی نجات دی نوح کو، اور اس کے گھر والوں کو بھی مشکل وقت سے نکالا۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ضر کہتے ہیں جانی اور مالی پریشانی، ضر کہتے ہیں جانی پریشانی اور مالی پریشانی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش کیسے کی؟ مالی اعتبار سے بھی اور جانی اعتبار سے، مگر انہوں نے صبر کیا نا، اللہ کو پکارا، انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا، جانی اعتبار سے بھی پریشان، بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی، بیماری پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی، اللہ کو پکار، اور جو مال و دولت تھا وہ بھی ختم ہو گئی، جو دولت کے انبار تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ تو دعائیں کون سنتا ہے؟ دعا کس سے کرنی؟ اس لیے ہم نے اللہ کو پکارا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بنتا ہے، اللہ کو کیوں؟ بندے کو کیوں نہیں پکار سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ تم سب فقیر ہو، تم سب تلاش ہو، تم سب ضرورت مند ہو، تم سب غریب ہو، تمہارے بیلنس جتنے مرضی ہوں، تمہاری دولت جتنی مرضی ہو، ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہو جائے۔ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے، حتیٰ کہ تمہاری زندگی کی سانسیں بھی ختم ہو جائیں گی نا، ڈاکٹروں کی ٹیمیں تمہیں نہیں بچا سکیں گی، تمہارے ATM کارڈ
تمہیں نہیں بچا سکیں گے، تمہاری میڈیسن تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ انتم الفقراء، بندہ تو دوسرے کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا، بندہ تو اپنے پیشاب کو روک نہیں سکتا، تو ہماری ضروریات کو پورا کیا کرے گا؟ کوئی ہے کسی میں اتنا دم ہم تو روک کے دکھائے گا؟ پیشاب رک جائے نا، پیشاب خارج نہ ہو، وہ بھی بیماری ہے۔ ہم قدم قدم پر اپنے رب کے محتاج، اس لیے اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں۔ اب یہ جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کی طرف آتے ہیں، ٹائم کم ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہو کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ یہ آپ تو کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ قریب ہے۔ اور بھائی اللہ ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، اپنی قدرت اور اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رب سے بھی زیادہ تمہارے قریب۔ اس کا نظارہ کرنا ہو نا، وہ اس طرح سے کریں، کوئی بندہ جب دنیا سے جا رہا ہے نا، کوئی بندہ جب دنیا سے جا رہا ہو اور اس کی روح نکل رہی ہو، بیٹے سارے پاس ہیں، بہویں پاس ہیں، بیٹیاں پاس ہیں، بیگم پاس ہے، رشتہ دار پاس ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، پیسے موجود ہیں، نہیں روک سکتے۔ روک سکتے ہیں اس کو؟ روک کر دکھائیں اس کو۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم کہتے ہو اللہ نہیں ہے، ترجعونها إن كنتم صادقین، یہ بزرگ جا رہے ہیں دنیا سے، یہ تمہارا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جوان بیٹی دنیا سے رخصت ہو رہی، اس کو روک کے دکھاؤ، روک کے دکھاؤ۔ 2 مہینے کے بعد میں نے اس کی شادی کرنی تھی۔ یہ پچھلے دنوں میرا پھپھو کا بیٹا حادثے میں اللہ کو پیارا ہو گیا، 3-4 ماہ کے بعد اس کی شادی تھی، 24 سال اس کی عمر تھی، قرآن کا حافظ تھا۔ روک سکے؟ روک سکتے؟ نہیں روک سکتے۔ فَإِنِّي قریب، اللہ قریب ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اس کو پکارنا چاہیے کہ نہیں پکارنا چاہیے؟ ہم اللہ سے دعا ہی نہیں کرتے، اور روزے کی حالت میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ افطار کے وقت آدھا پونا گھنٹہ پہلے اللہ سے دعائیں کرنے شروع کر دیتے۔ ویسے بھی روزے کی حالت میں کسی بھی وقت اللہ کو پکاریں، اللہ آپ کی پکار کو قبول کرے گا۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ روزے دار کا سٹیٹس ہے، مگر ہم پکارتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سب لوڑ ہی کوئی۔ انس تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو اللہ کو پکارنا۔ عبداللہ بن عباس کو اللہ کے رسول نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے کر، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے دل میں ان کا مقام ہے، ان کا سٹیٹس ہے، وہ مسلمانوں کے خلیفہ راشد ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان نبوت سے انہیں جنت کی بشارت دی ہے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کو مشکل کے لیے جو پکارتے ہیں، کیا انہیں یہ بات یاد نہیں آتی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں کٹ گئے تو حضرت علی نے بچایا کیوں نہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد نہیں کر سکتے، اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ قرآن کہتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، فانی قریب، تمہارا رب تمہارے قریب۔ تو اللہ کو پکارنا چاہیے کہ نہیں پکارنا چاہیے؟ فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اچھا اتنا قریب ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، اپنے خامد کی شکایت لگا رہی، کہنے میں چھوٹا سا کمرہ تھا، مفسرین نے لکھا ہے رسول اللہ کا جو گھر تھا نا، کمرہ جو تھا وہ 10 بائی 12 کا کمرہ ہوگا یا 10 بائی 10 کا۔ ایک کونے میں میں تھی اور دوسرے کونے میں وہ عورت اللہ کے رسول کو اپنے خامد کی شکایت لگا رہی کہ یہ کیسا خامد ہے، میں نے بچے اس کے پیدا کر دیے
پال پوش کے بڑے کر دیے، اب یہ مجھے کہتا ہے تو میرے لیے میری ماں کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس کی بات کو نہیں سن سکتی، مجھے نہیں سمجھ آئی اس نے اللہ کے رسول سے کیا کہا۔ اللہ نے 28ویں سپارے کی پہلی آیت میں فرما دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا اے پیغمبر جو آپ کے پاس اپنے خاوند کی شکایت لے کے آئی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے، اتنا قریب ہے ہمارے پاس کہ ہم پکاریں تو وہ ہماری پکار سنتا۔ پاس بیٹھا بندہ نہیں سن سکتا، اللہ سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے ہیں، ایک تو اللہ کو پکارنا ہے اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اگر چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اللہ کی مانو۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ نماز پڑھو تو نماز قائم کرو نا، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ نے کہا سود کو چھوڑ دو، اللہ کی مانو نا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ عورتیں پردہ کریں، اللہ کی مانیں تو اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ حرام ذرائع معاش، حرام ذرائع معاش ان کو اختیار نہ کرو، اللہ نے حکم دیا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کی بات مانو، اللہ تمہاری بات مانو۔ اللہ تو مان رہا ہے، اللہ ہماری پکاریں سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو استاد تھے نا شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کبھی کبھی خالی جگہ پہ چلے جاتے اللہ کو پکارنے کے لیے کہ میں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو پکاروں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے فریاد کروں۔ ہم لوگ تو تنہائی بھی ملتی ہے تو ہم فیس بک کے دل داتا ہیں، ہم واٹس ایپ کے دل داتا ہیں، ہماری تنہائیاں ہی وہ تنہائیاں ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کے پاس کو بھی نہیں ہیں، اس لیے اللہ کو پکارا۔ ایک شخص کے پاس میں گیا، اس سے بلایا کسی کام کے سلسلے میں۔ اب وہ بندہ بزرگ ہے، کم از کم 1.5 گھنٹہ اس اللہ کے بندے نے ایسی خوش فضول گپوں میں لگا دی۔ جب کسی کی 40 سال عمر ہو جائے نا، لکھا ہوا کتابوں میں، جب 40 سال ہو جائے عمر اس کی تو سمجھ لیں کہ اس کی زندگی کی اثر ہو گئی ہے۔ کتنا ٹائم باقی ہے پھر؟ باقی عشاء تک کتنا ٹائم رہتا ہے؟ اور جس کی 60 سے اوپر عمر ہے وہ سمجھے کہ وہ بونس والی زندگی گزار رہا ہے۔ جو اللہ کے رسول نے اپنی امت کی عمر کی جو ریشو بتائی تھی نا، وہ یہی ہے 50 سے 60 کے درمیان۔ اور جو 60 سے اوپر ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ بونس والی زندگی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، اور فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے 60 دہائیاں دی، 60 سال زندگی، اللہ اس سے کوئی عذر قبول نہیں کرے، وہ نہیں کہے گا، اللہ اس کی کسی عذر کو قبول نہیں کرے۔ تو یہ زندگی کی 60 باریں دی اور تم اپنے رب کو بھول گئے، اور تمہیں قرآن نہیں سیکھا، اللہ کو پکارنا نہیں آتا۔ تو اس لیے آج جمعے کا دن ہے، عصر سے مغرب قبولیت کی گھڑی ہے، ویسے بھی روزے کی حالت میں بیٹھ جائیں آدھا گھنٹہ کمرے کو کنڈی لگا کے اندر اکیلے میں، تنہائی اختیار کریں۔ ہمارے اندر وہ چیز نہیں، اللہ کی قسم، ہم اللہ کو پکارنا نہیں آتا۔ لوگوں کو کہیں گے میں مر گیا، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، آٹا نہیں مل رہا، کیوں مہنگا ہو گیا، لوگوں سے کہیں گے۔ اور اللہ کے بندے اللہ سے شکوے شکایتیں کر، انی مسنی الضر، جانی تکلیف ہے یا مالی پرابلم ہے، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا کرے، مگر ہم مانگتے ہی نہیں اللہ سے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کے حکم کو مانیں، نماز پڑھیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، یہ اللہ کے حکم ہے۔ سود کو چھوڑ دیں، حرام کو چھوڑ دیں، منشیات اور منشیات کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ دیں۔ سگریٹ پینا، نسوار رکھنا، یہ سب اس ضمن میں آتا ہے۔ ناراض نہیں ہونا آپ لوگوں نے میری بات سے۔ اس سیڑھی کا تقاضا یہ ہے، اس ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ بات سچی کرو، لوگوں کو حق بتاؤ۔ نمازیں قبول نہیں ہوگی حرام کھانے والے کی، دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، منہ پہ دے مری جاتی ہیں اس کی نمازیں۔ حرام کھانے والے کی دعائیں منہ پہ مر جاتی ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو اچھی طرح، رمضان ہے، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو،
اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کو پکاریں، دعائیں کریں، التجائیں کریں، گڑ گڑائیں اپنے رب کے سامنے، اپنے مسئلے مسائل اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ مگر الامان والحفیظ اکثر دیکھا گیا سفر میں بھی لوگوں کے ساتھ کوئی دعاؤں کا شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں کہ میں اللہ سے مانگوں۔ مجھے تنہائی کا موقع ملا ہے، میں سحری کے ٹائم اٹھتا ہوں، 10 منٹ پہلے اٹھ کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، آنسو بہا دوں رب کے سامنے۔ اے لوگ ان آنسوؤں کا مذاق کرتے ہیں، رب ان آنسوؤں کی بدولت بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ مگر دیکھ لیں ہمارے حالات، کہنا پڑتا ہے بھائی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو 10-15 منٹ ہیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، بیٹھ جاؤ ایک کونے میں، پکارو اپنے رب کو، دعائیں کرو اپنے رب سے، مگر نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ کو پکارتا نہیں، جو اللہ کو پکارتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے دنیا بھی کیسی عجیب ہے، لوگوں سے مانگے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، لوگوں سے سوال مت کرو، اللہ دے گا اور اللہ ضرور دے گا۔ اور دوسرا حکم کیا دیا؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، رب پر ایمان لے کے آؤ، اللہ پر ایمان لے کے آؤ۔ اللہ نے جو باتیں کہی ہیں نا، آنکھوں سے زیادہ یقین اس پہ کرو۔ مرنا ہے حق ہے، قبر میں سوال جواب ہوں گے وہ حق ہے، آخرت حق ہے، جنت حق ہے، یہ مانو۔ اگر ایمان ہے تو اپنی اصلاح کرو، نماز پڑھو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، برادری کا پریشر مت لو، لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے اوپر ہے۔ کہتے ہیں جی برادری میں ناک کٹ جائے گی نا، لوگ کیا کہیں گے، اہل علاقہ کیا کہیں گے جی، ان کی تو بھی۔ اور بھائی یہ زندگی کس نے تمہیں دی ہے؟ آج تم بیمار ہو جو ایک بوتل خون کی تمہیں لینے کے لیے 10 دوستوں کو کال کرنی پڑے گی، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ کوئی دے دے، وہ کہے گا میں نے تو ابھی پچھلے مہینے میں دیا ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، خون کی کمی نہ آ جائے، پیسے کون بھرے گا، مفت میں تم میرا خون لے رہے ہو۔ دوست، یہ لوگوں کی باتیں، یہ دوستوں کی بات ہے۔ تو اہل ایمان کا دوست کون ہے؟ واللہ ولی المومنین، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں بہت زیادہ پکارنے والا بنا دے، اپنے رب کو پکاریں، اپنی حاجات اپنے رب کے سامنے پیش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو پکاریں۔ کیوں پکارنا اللہ کو؟ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں حکم ہے، خاص طور پہ رمضان میں روزے کی حالت میں اللہ بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اتنی بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے آفر، ہم اس کو ٹھکرا دیں، اس کو ریفیوز کر دیں، کتنا بد نصیب انسان۔ کہتے ہیں فلاں دکان پہ نا کیش اینڈ کیری پہ 5 روپے سستا آٹا مل رہا ہے، اتوں لے لو، لائن لگی ہوئی ہے، وہ 5 روپے کی خاطر گھنٹے اپنے برباد کرتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے آفر ہے سحری کے ٹائم، بندے مانگ میں تجھے عطا کروں۔ اللہ آسمانی دنیا پہ آتا ہے، بندے مانگ میں تجھے عطا کروں، مانگ اپنے گناہوں کی بخشش میں تجھے کروں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوں کی بھی سنتا ہے۔ اور ہم نے کیا رویے اپنائے ہوئے؟ بری بری امام بری کرتے کھوٹی قسمت میری ہے۔ تو یہ کھوٹیاں قسمتاں نوں ہرا صرف رب نے کرنا ہے، کوئی بابا، کوئی سائیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مشکلوں سے پار لگائے گا تو صرف اللہ رب العالمین لگائے گا، مشکلیں حل کرے گا تو صرف اللہ کی ذات کرے گی، مگر کب کرے گا؟ جب پکارو گے، جب اللہ کو پکارو گے۔ پکارنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ کے 10 منٹ دعا کرنی ہے تو 5 منٹ درود شریف پڑھیں،
2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ، جتنا زیادہ درود شریف نماز کے اندر ہوگا اتنی آپ کی دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جائیں گے، آپ کے اپ گریڈیشن کے چانس بڑھ جائیں گے، آپ کی دعا ضرور سنی جائے گی۔ پہلے اللہ کی تعریف سورۃ فاتحہ، آیت کریمہ یونس علیہ السلام کی دعا اور درود شریف پڑھ کے پھر اللہ سے مانگے اپنے گناہوں کی معافی، اپنے بچوں کے لیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين